یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا، یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا اگر تم کہنا ماننا شروع کر دو گے، ان کے پیچھے لگ جاؤ گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کافر کر دیں گے۔ تو یہی طریقہ ہے ان کا، اگر تم ان کے ساتھ لگ جاؤ گے، ان کے طریقوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ یہ آج مسلمانوں کے لیے ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی آیات موجود ہیں، تو وہ کیسے کفر کر سکتے ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں رسول موجود ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے پرولیج تو ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی احادیث موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کبھی چمٹ گیا اللہ سے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو پھر یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف جو ہے ہدایت دے دی گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ بات سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی، دیکھیے کیونکہ یہ جوڑا ہے سورہ آل عمران سورہ بقرہ کا، تو وہاں یہ بات کسی اور تناظر میں آئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں بھی یہ بات آئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی اپنے بچوں کو۔ تو پھر نوٹ کر لیں، سب سے بڑی متاع، سب سے بڑی دولت اگر ہمارے پاس ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام، خدا را اس کی قدر کیجیے۔ اسلام اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی متاع ہمارے پاس ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ ایک کنجی ہے جنت میں جانے کی۔ جو مسلمان نہیں ہے جو مرضی کر لے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، صرف یہ مسلمان کا ہی حق ہے کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ جائے گا جنت میں۔ ہاں لیکن شرط ہے اس کی، جنت میں جائے گا تو صحیح، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو اس نے۔ تو شرک سے تو خاص طور پہ بچنا ہے، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بیان جیسے جیسے آتا جائے گا تو ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ شرک کیا ہے، اس کی مختلف شکلیں کیا ہیں، تو خدا را اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا تو بہرحال بھگتنی پڑے گی، جہنم میں اس کی سزا بھگتنے کے بعد کوئی جنت میں جا سکتا ہے، کوالیفائی ہو سکتا ہے جنت کے لیے، لیکن شرط جو ہے وہ کیا ہے، یہ کلمہ اسلام۔ اور آج سب سے بڑا خطرہ اسی اسلام کو ہے۔ آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت ارتداد کتنے بڑے پیمانے پہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ کفر نہیں ہے خالی یہ کہہ دینا کہ بھئی میں کافر ہو گیا، یا میرا نام رام پرکاش ہے، یا میرا نام جارج ہے، ڈیوڈ ہے۔ آج سے یہی کہہ دینا، یہ کرنے سے کافر نہیں ہو جاتا خالی۔ قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دینا، قرآن کے ایک حکم کو نہ ماننا، اس سے انکار کر دینا، یہ کفر ہے، ارتداد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی ہے تو ہم سب جانتے ہیں، ارتداد ہے۔ قرآن کی ایک آیت کی گستاخی کر دی، ارتداد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی بے حرمتی کر دی، ایک سنت کی بے حرمتی کر دی، یہ بھی ارتداد ہے۔ اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی صورتیں ہیں۔ تو خدا را اپنے اسلام کو بچائیے، اور یہ خاص طور پہ آج کے دور میں، شاید یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں آپ سے میں فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بندہ سمجھتا ہوگا صبح مومن ہے، شام کو وہ کافر ہو جائے گا، اور شام کو سمجھتا ہوگا وہ مومن ہے اور صبح جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو وہی بات ہے کہ آج ہمارے اسلام کو سب سے بڑا خطرہ ہے یہ جو کفر کا وائرس، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کہ جو ہر سو چار سو پھیلا ہوا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کیا کہا تھا؟ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اسی کی، اللہ کی فرمانبرداری کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو۔ یا بنیہ، جب انہوں نے کہا اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرمایا ہے، اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھو تم ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ تم مرو اس حالت میں کہ تمہارا اسلام ضائع ہو چکا ہو۔ وہی نصیحت اب اللہ ہمیں فرما رہے ہیں، یہ جو نصیحت ابراہیم علیہ السلام نے کی اپنے بچوں کو، یعقوب علیہ السلام نے کی اپنے بچوں کو، وہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتہ، جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حالت میں نہ مر جانا کہ تم مسلمان نہ ہو، کیونکہ پھر اس کے بعد ہمیشہ کی جہنم ہے۔
تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کی حفاظت کا پورا بندوبست کرنا چاہیے، اپنے اسلام کی بھی اور اپنے بچوں کے بھی اسلام کی، اپنے گھر والوں کے بھی اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس وقت جو ہے مطلب بالکل ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، اور اس کا احساس ہونا چاہیے، اس لیے بار بار اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کو ضرور نوٹ کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہی وہ حبل اللہ المتین، یہی جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے، قرآن مجید۔ ولا تفرقوا، اور جدا جدا نہ ہو، آپس میں تفرقے نہ کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اور یاد کرو اس اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر جب تم دشمن تھے۔ فالف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فانقذکم منہا، بس اللہ نے بچا لیا تمہیں اس سے، تم تو اس کے بالکل جو ہے کنارے پہنچ چکے تھے، ابھی پتہ کفر میں تھے، کبھی موت آ جاتی تو تم جہنم میں جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تو بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیات، اس طرح اللہ تعالیٰ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کے تمہیں بیان کرتا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پکڑو۔ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، اور اس لیے تمہاری سوسائٹی کے اندر ایک جماعت تو ڈیڈیکیٹڈلی اسی کام کے لیے ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو خاص طور پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تو بڑی تاکید آئی ہے۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کے اندر بربادی اسی طرح پیدا ہوئی تھی کہ انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیا تھا۔ ایک اسلامک معاشرہ جو ہوتا ہے، اسلامک سوسائٹی، اس کے اندر یہ کام مسلسل ہوتے رہنا چاہیے، تبھی وہ سوسائٹی جو ہے سیدھے راستے پر رہے گی۔ تو ایک تو جماعت اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہونی چاہیے جب اسلامک سوسائٹی قائم ہو جائے۔ خیر ابھی تو اسلامک سوسائٹی قائم ہی نہیں ہے، اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو اس کا احساس ہی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ بات اس لیے اب ہم سوسائٹی میں جو لوگ ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں اس کی، انہیں یہ ذمہ داری اٹھانی ہے۔ لیکن بہرحال جب سوسائٹی قائم ہو جائے تو پھر ایک ڈیڈیکیٹڈ جو ہے فورس وہ اسی پہ لگی رہنی چاہیے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور نہ ہو جانا اس کی طرح جو جدا جدا ہو گئے، یعنی اہل کتاب جو آپس میں تفرقہ ڈالیے۔ واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ واضح نشانیاں ان تک آ پہنچی تھی۔ واولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے جو ہے بڑا ہی عظیم عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، تو وہ کہ سیاہ ہوں گے جن کے چہرے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ دیکھیں اب ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی لیکن انہوں نے ضائع کر دی اور کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ تو ارتداد کی جو ہے وہ ارتداد کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ وہ سارے مرتدین اور ایون کہ وہ منافقین بھی مراد ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ کہ روشن ہوں گے جن کے چہرے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہم تلاوت کرتے ہیں جنہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نہیں چاہتا کہ جہان والوں پہ کوئی ظلم ہو، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنا چاہتا، یہ لوگ خود ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو بھی زمین و آسمان میں ہے اسی کا ہے۔ وَلِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام جو امور ہیں اسی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پہلے بات ہوئی تھی کہ ایک اسلامک سوسائٹی میں تو یہ ایک پورا ایک سمجھ لیں کہ گروہ رہنا چاہیے جو یہ کام کرتا رہے گا، ساتھ ہی بتا دیا، واضح کر دیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہارا تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے، تم سابقہ جتنی بھی امتیں تھیں ان سے ایک یونیک امت ہو کہ تمہیں تو اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو کہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف، اور تمہاری یہ جو فضیلت ہے، وجہ فضیلت، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے کام یہ کرنا ہے، نیکی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، منکر سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، لگانا خیر اللہم، تو ان کے لیے بہتر ہے۔ منہم المؤمنون، میں سے کچھ تو ہے جو ایمان لے آئے، واکثرہم الفاسقون، لیکن اکثر جو ہیں ان میں سے فاسق ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ جو ہے اس امت کی جو سمجھ لیں کہ شان بیان کی گئی ہے، اس میں اگین قرآن کے سٹرکچر کی بات ہو رہی تھی، تو قرآن کے اندر بڑا زبردست سٹرکچر ہے، تسلسل ہے۔
اس پہ بڑی ایک لطیف اشارہ آپ جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سٹرکچر کے حوالے سے، کہ آپ دیکھیں کہ جو 9واں رکوع تھا اسی صورت کا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان تھا. جب ہم نے دیکھا تھا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ جو نبیوں کے میثاق کا ذکر ہوا تھا کہ تمام انبیاء سے یہ علیہ السلام سے یہ میثاق لیا گیا تھا، عہد دیا گیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم پہ لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو گے. تو یہ 9واں رکوع تھا. اس کے آغاز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی. اس کے بعد آتے ہیں 10ویں رکوع کے اوپر. تو اس کے آغاز میں کیا ہوا جو ہم نے آج شروع کیا تھا جہاں سے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک. تو یہ اس کے 10ویں رکوع کے آغاز میں خانہ کعبہ کی شان بیان کی گئی کہ یہی اول گھر ہے، یہ سب سے پہلا گھر ہے جو بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اس کے بعد پھر 11ویں رکوع کے شروع میں جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کی بات آئی، یعنی قرآن مجید کی جو فضیلت ہے وہ بیان ہوئی، اور اب اس امت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی فضیلت، اللہ کی کتاب کی فضیلت، اور پھر اس امت کی فضیلت. تو ایک سٹرکچر ہے قرآن مجید کے اندر، یہ مسلسل کلام ہے، اس میں کوئی بھی ڈسکنٹینیوٹی نہیں ہے. اس کو بھی مد نظر رکھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ تسلسل ہمارے سامنے رہے. لن یضروکم الا اذا، اور ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اہل کتاب تمہیں مگر کچھ بھی. وان یقاتلوکم، اور اگر وہ لڑیں گے تم سے، ویولوکم الادبار، تو پھر پھیر دیں گے تمہارے سامنے پیٹھیں. خاص طور پہ یہ جو یہودیوں کا معاملہ ہے، اس کبھی بھی سامنے آ کے لڑائی نہیں کرتے. ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان کے اوپر جو ہے ذلت جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے جہاں کہیں بھی ہوں. الا بحبل من اللہ، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہو، یہ وحبل من الناس، یا کسی کے اور کی پروٹیکشن میں ہو. جیسے آج دیکھتے ہیں یہودی جو ہیں انہوں نے امریکہ کی پروٹیکشن لی ہوئی ہے، ان کی آڑ میں وہ ساری سازشیں کرتے ہیں. اگر سامنے آ جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو تو یہ عرب جو ہیں ان کی تو ٹکا بوٹی کر کے رکھتے، لیکن یہ ہے کہ یہ پروٹیکشن میں ہے. وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے ایک غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکنت جو تھی محتاجی ہے وہ تھوپ دی گئی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو بغیر حق جو ہے کہ یہ قتل کرتے ہیں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرنے والے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگین ذکر ہو گیا نئی امت کی جو تشکیل کا ذکر، جیسا کہ پچھلی ہم نے صورت میں دیکھا کہ نئی جو امت ہے امت مسلمہ، اس وقت اس کو تعینات کر دیا گیا ہے، اور سابقہ جو امت مسلمہ تھی ان کو معزول کر دیا گیا. یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ فضیلت بیان ہوئی اس امت مسلمہ کی، اور جو سابقہ امت مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل، ان کی معزولی کی بات بھی یہاں پہ آ گئی. لیسوا سواء، تو نہیں ہے سب یہ اہل کتاب برابر. من اہل کتاب امۃ قائمہ، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق پر قائم ہے، یہ قائم ہوتا ہے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کو رات کی گھڑیوں میں بھی. وہم یسجدون، وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں. ویؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر. ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، منکر سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں. تو یہ وہ جو لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن سلام جیسے لوگ تھے. واولئک من الصالحین، یہی صالحین میں سے ہیں. وما یفعلوا من خیر، اور جب وہ کریں کوئی بھی نیکی، فلن یکفروہ، تو ہرگز ناقدری کی جائے گی ان کی. یعنی انہوں نے کوئی بھی نیکی اس سے پہلے بھی کی، جب ان تک یہ جو دین اسلام نہیں پہنچا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی محفوظ ہے. اور اب جو مسلمان ہو کے انہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ تو محفوظ ہیں ہی. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں کو اچھی طرح جانتا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو. بیچ میں ٹھیک ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کام نہیں آئیں گے ان کے مال، ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، ان کی مثال جو اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح فیہا سر، اس ہوا کی طرح ہے جس میں ہو سخت ٹھنڈ. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، اور وہ جا پڑے ایک ایسی قوم کی کھیتی پر جس نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر. یعنی ان کی جو کمانا ہے اس کا وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہاں پہ وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا. فاہلکت، اور پھر وہ برباد کر دے اس کھیتی کو. وما ظلمهم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن انفسهم یظلمون، بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، تو نہ بناؤ رازدار کسی کو اپنوں کے سوا، یعنی جو مسلمان ہیں انہی کو تم رازدان بناؤ، قریبی دوست بناؤ. یہ جو خاص طور پہ
اہل کتاب ہیں، کافر ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ، لا یعلونکم خبالا، اور وہ کثر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں تباہ کرنے میں، ودوا ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں وہ چیز جسے تم مصیبت پڑتے ہو، ان کو تو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی مسئلہ پڑتا ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ظاہر ہو ہی جاتی ہیں کبھی کبھی ان کی وہ جو دشمنی ہے ان کی زبانوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، جبکہ ان کے دلوں میں جو بات ہے، جو سینوں میں چھپا ہوا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، قد بینا لکم الآیات، اس طرح اللہ کھول کھول کر اپنی آیات بیان کر رہا ہے، ان کنتم تعقلون، تاکہ تم عقل پکڑو، ہاں انتم اولائی تحبونہم، تو یہ ہو تم، پھر بھی تم جو ہے ان کی طرف یہ جو ہے محبت کے جذبات رکھتے ہو، فلا یحبونکم، جبکہ وہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کل، تو ایمان رکھتے ہو تمام کتابوں پر، اس لیے تمہاری ان سے ویسے بھی محبت کیسے ہو سکتی ہے، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں، غصے میں اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں، تو یہ وہ یہودی تھے جو کہ مسلمان ہو جاتے تھے، یعنی اسلام کے لبادے میں بادہ اوڑھ کے آ جاتے تھے اور پھر اندر سازشیں کرتے تھے، تو اور پھر اس کے بعد میں کافر بھی ہو جاتے تھے، تو یہ خاص طور پہ ان کا ذکر ہے، کل موتوا بغیظکم، اللہ فرماتے ہیں اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جو سینوں کی باتیں ہیں اس سے بھی باخبر ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو بھلائی پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اچھائی پہنچ جاتی ہے آپ کے اوپر، مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہو گیا، کوئی فتح ہوگی تو ان کو برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا سارا معاملہ تھا، خاص طور پہ یہودیوں کا بھی اور منافقین کا بھی معاملہ تھا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو لا يضركم كيدهم شيئا، تو نہیں نقصان پہنچائے گی تمہیں ان کی سازش کچھ بھی، ان اللہ بما يعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کر رہے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔